السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 15ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوا۔ محمد بن قاسم کا براہمنوں سے عہد کرنا اور انہیں امان بخشنا۔ محمد بن قاسم کی اس پختہ عہد پر براہمن داہر کی بیوی لاڈی کو کسی خفیہ گوشے سے نکال لائے۔ اس کے بعد باقی رعایا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جزیہ لگایا گیا۔ جو لوگ تو مشرف بے اسلام ہوئے انہیں غلامی اور ہر قسم کے جزیہ وغیرہ سے معاف کر دیا۔ جو لوگ ایمان نہ لائے ان پر اس طرح سے ٹیکس لگایا کہ پہلی اور سب سے اونچی جماعت والوں کو 48 درہم چاندی، دوسرے درجے کی جماعت والوں کو 24 درہم چاندی اور تیسرے درجے کی جماعت والوں کو 12 درہم چاندی فی کاس ادا کرنے ہوں گے۔ بعد ازیں محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جو کوئی حلقہ بگوش اسلام ہو جائے اس پر کوئی جزیہ نہ ہوگا، اور جو کوئی اپنے مذہب پر ہی قائم رہنا چاہتا ہے وہ جزیہ دینا قبول کرے اور اپنے آباء و اجداد کے دین ہی کو اپنائے رکھے۔ چنانچہ بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتے ہوئے جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تمام املاک اور گھروں وغیرہ کو انہیں کے پاس رہنے دیا گیا۔ ملک کے براہمنوں اور امانت داروں کا تقرر۔ محمد بن قاسم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبے اور حالات کے مطابق مختلف امور پر مقرر کیا۔ قلعے کے چاروں دروازوں پر فوج متعین کی اور اس کے داخلی معاملات کا تمام انتظام خود ان کے سپرد کیا۔ پھر ہر ایک کو خلعت اور تیز رفتار گھوڑا عطا کیا۔ ہاتھ پاؤں میں ہندوستان کے شاہی زیور پہنائے اور ہر ایک کو اپنے دربار میں عزت کی نشست بھی عطا کی۔ صنعت کاروں، تاجروں اور کسانوں کی گنتی۔ سب سے پہلے سوداگروں، صنعت کاروں اور کسانوں کو شمار کیا گیا۔ عوام الناس میں سے کوئی 10,000 آدمی ان پیشوں سے متعلق نکلے۔ چونکہ ان لوگوں کا مال و اسباب لٹ چکا تھا اس لیے ان پر محمد بن قاسم نے صرف 12 درہم چاندی فی کا جزیہ لگایا۔ مال کی وصولی کے لیے افسروں کا تقرر۔ اس کے بعد نمبرداروں اور بستی کے سرداروں کو مالیہ وغیرہ کی وصولی پر مقرر کیا تاکہ وہ شہروں اور دیہاتوں سے مالیہ وصول کریں جس سے انہیں قوت اور پشت پناہی حاصل ہو۔ براہمنوں کی ارد داشت۔ جب براہمنوں نے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم نے نمبرداروں اور سرداروں کو نوازا ہے تو فکر مند ہوئے اور ایک ارزداشت لے کر جس پر شہر کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ گواہی دی تھی کہ پچھلے دور حکومت میں یہ لوگ صاحبان عز و جاہ تھے، محمد بن قاسم کے حضور میں پہنچے۔ چنانچہ اس نے بھی ان کی عزت کی اور یہ حکم جاری کیا کہ ان لوگوں کی پہلے کی طرح عزت و قدر و منزلت کی جائے۔ ہر معاملے میں انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور تشدد و تکلیف سے آزاد کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کام پر مامور کیا اور اس حقیقت کو جان لیا کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی برائی یا خیانت نہیں ہوگی۔ مختلف عہدوں پر تقرر۔ چرچ کے راجہ کی طرح محمد بن قاسم نے بھی ان براہمنوں کو مختلف عہدوں اور اشغال پر مامور کیا۔ اس نے تمام براہمنوں کو طلب کر کے ان سے اس طرح خطاب کیا: داہر کے زمانے میں تم بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز تھے جس کے سبب تم شہر اور اس کے گرد و نواح سے بے خوب واقف ہو۔ لہذا تمہاری نظر میں اگر کوئی مشہور صاحبان علم و کمال ہوں جن کی ہم پرورش و تربیت کر سکیں تو ہمیں ان کے متعلق آگاہ کرو تاکہ ان پر مہربانی اور نوازش کی جا سکے اور انہیں اطعام و اکرام سے نوازا جائے۔ اور چونکہ ہمیں تمہاری امانت اور دیانت پر پورا بھروسہ ہے، ہم تمہیں تمہارے سابقہ عہدوں پر مستقل کرتے اور تمام ملکی معاملات کا انتظام تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ عہدے اسی طرح تمہاری اولاد اور آئندہ نسلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ براہمنوں کا دل جمی کے ساتھ دیہات میں جانا۔ چنانچہ براہمن اور عمال مملکت کے گوشوں میں پہنچ گئے اور یہ اعلان کیا کہ اے ملک کے صاحبان علم و کمال، تم سب کو یہ معلوم ہے کہ داہر مارا گیا۔ سلطنت کفار کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا اور تمام سندھ اور ہندوستان میں عربوں کا فرمان جاری ہو گیا ہے۔ ملک کے تمام اشراف اور ارذال برابر ہو گئے ہیں۔ ملک کے تمام اشراف اور ارذال برابر ہو گئے ہیں۔ تمام شہریوں اور دیہاتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں عرب سردار نے بڑے اچھے وعدوں کے ساتھ اپنے لوگوں کی جانب بھیجا ہے۔ اگر ہم لوگ عربوں کا حکم نہیں مانیں گے تو نہ تو ہمارے پاس دولت رہے گی اور نہ کوئی ذریعہ معاش، بلکہ ہر چیز میں حاجت مند رہیں گے۔
ہاں، اپنے آقاؤں کی بزرگی اور بخشش کے طفیل ممکن ہے ہمیں کوئی بلند مقام حاصل ہو جائے، اور اس وقت اپنے وطن میں ہمیں کسی قسم کی بربادی اور ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم اس مقررہ خراج کے متحمل نہیں ہو سکتے اور اس کے ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم موقع پا کر اپنے اہل و عیال سمیت ہندوستان یا سندھ میں کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہماری جانیں محفوظ رہیں۔ اس لیے جان کی سلامتی سے بڑھ کر انسان کو اور کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ جب ہم اس بھنور سے نکل جائیں اور فوج کی سختیوں سے اس امن میں ہو جائیں تو ہماری دولت اور ہمارے بال بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ دیہات اور شہر پر جزیہ مقرر کرنا، اس پر تمام شہری اور دیہاتی لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ انہوں نے محمد بن قاسم سے دریافت کیا کہ انہیں جو حکومت کو کتنا جزیہ دینا ہوگا اور ان برہمنوں کو کتنا جنہیں مالیہ جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے افسروں سے کہا، بادشاہ اور رعایا کے درمیان دیانتداری اور سچائی کا خیال رکھو۔ اگر کوئی تقسیم کا درکار ہو تو اسے انصاف سے کیا جائے، یہ بقدر حیثیت ٹیکس لگاؤ، آپس میں بنا کر رکھو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو تاکہ مملکت برباد نہ ہو۔ محمد بن قاسم کا لوگوں کو تسلی کے الفاظ کہنا، اس سے ہر ایک شخص کو علیحدہ علیحدہ تسلی کے الفاظ کہے اور ان سے کہا کہ ہر طرح خوش و خرم رہو، کسی قسم کا اندیشہ یا خوف نہ رکھو، تم پر کسی قسم کی گرفت نہ ہوگی، ہم تم سے کوئی بھی تحریر یا قبالہ نہیں لیتے، جو کچھ مقرر اور وعدہ کیا گیا ہے بس وہ ادا کرتے رہو۔ تمہارے حق میں ہر طرح کی مہربانی اور آسانی روا رکھی جائے گی، تم میں سے کوئی جس قسم کی بھی درخواست کرنا چاہتا ہے وہ پیش کرے، ہم اسے پوری طرح سے سنیں گے، اس کا تسلی بخش جواب دیں گے اور ہر ایک کی مراد پوری کی جائے گی۔ محمد بن قاسم کا برہمناباد کے لوگوں کو پروانہ دینا، برہمنوں کی جاری کردہ یہ رسم کے تاجر کفار اور ٹھاکر انہیں صدقے وغیرہ دیا کرتے اور بتوں کی عبادت میں خوشی کا اظہار کرتے۔ اس سلسلے میں مندر کے پجاریوں کو سرکار کی طرف سے باقاعدہ پروانہ حاصل ہوتا تھا، ختم ہو گئی۔ لشکر کے خوف سے وہ تمام صدقات وغیرہ ان تک پہنچنے بند ہو گئے، تو پجاری بھوکے مفلس اور کنگال ہو گئے۔ آخر مجبور ہو کر وہ اس کے حضور میں آئے اور اسے دعا دیتے ہوئے یہ پیغام بھجوایا، امیر عادل کو خدا زندگانی عطا کرے، ہم مندروں کے پجاری ہیں، ہماری روزی اور معاش بدھ مندروں کی بجاوری سے ہے۔ چونکہ حضور نے تاجروں اور کافروں پر کرم گستری کی ہے، ان پر جزیہ لگا کر انہیں ذمہ قرار دیا ہے، تو ہم غلام بھی اپنے آقا و مولا سے یہ امید کر رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ حسب سابق اپنے معبود کی عبادت اور بدھ کا مندر آباد کریں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، پایا تختہ روڑ ہے اور یہ تمام مقامات اس کے گرد و نواح میں ہیں۔ ہندو بولے، اس علاقے کی آبادی اور مرفع الحالی برہمنوں پر منحصر ہے، یہ لوگ ہمارے علماء اور حکماء ہیں، ہماری شادی اور ماتم کی تمام رسمیں انہی کے ہاتھوں انجام پاتی ہیں۔ ہم نے جو یہ جزیہ اور مالیہ وغیرہ دینا قبول کیا تو یہ اس امید پر تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے گا۔ ہمارا بدھ کا مندر ویران ہو چکا ہے اور ہم اپنے بتوں کی پوجا سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے عدل پسند امیر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مندر کو آباد کرنے کی اجازت فرمائے تاکہ ہم اپنے قاعدے کے مطابق اپنے بتوں کی پوجا کر سکیں اور اس طرح ہمارے وسیلے سے برہمنوں کی روزی کا سامان مہیا ہو سکے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے اس سلسلے میں حجاج سے خط کتابت کی۔ چند روز کے بعد اس کی جانب سے جواب ملا، عزیز چچا زاد بھائی کا خط ملا، تمام احوال سے اطلاع پائی، برہمن آباد کے شہریوں کی بدھ مندر کی آباد اور اپنی قوم کی تعمیر کے متعلق درخواست کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ پورے طور پر مطیع اور فرمانبردار ہو چکے ہیں اور انہیں پایا تخت کا جزیہ وغیرہ دینا اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے، اور چونکہ جزیہ اور مالیہ کے علاوہ ان پر اور کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں اس امر کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مورتیوں کی پوجا کریں، علاوہ ازیں کسی کو بھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا نہ جائے تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں امن کی زندگی بسر کر سکیں۔ جس وقت حجاج کا خط محمد بن قاسم کو پہنچا، اس وقت وہ شہر سے باہر آ کر قیام پذیر تھا۔ اس نے اسی وقت تمام سرداروں، نمبرداروں اور برہمنوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی مورتیوں کی پھر سے تعمیر کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کریں، مطمئن رہیں اور اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے کوشاں رہیں، اور فقیروں اور برہمنوں کے حق میں پہلے سے نیکی اور احسان روا رکھیں، اپنے تہوار اور دیگر رسوم اپنے بااجداد کے طریقوں پر منائیں اور ادا کریں۔
وہ صدقات جو پیش عظیم براہمنوں کو دیے جاتے تھے قدیم طریقے کے مطابق اور حسب دستور سابق انہیں پھر سے دیے گئے جایا کریں۔ اصل مال کے 3% درہم میں سے جتنے واجب سمجھیں انہیں دیں، باقی رقم متعلقہ اصحاب کی باقاعدہ تحریر کے ساتھ نائبوں کی موجودگی میں خزانے میں محفوظ کروایا کریں۔ اشخاص متعلق اور امراء کے لیے روزینہ اور تنخواہیں مقرر ہیں۔ ان شرطوں اور وعدوں پر تمیم ابن زیاد الکیسی اور حکم بن عوانہ کلبی کو درمیان میں لایا گیا اور براہمنوں سے یہ طے پایا کہ وہ صدقات وغیرہ کے حصول کے لیے تانبے کی زنبیل ہاتھ میں لیے لوگوں کے دروازوں پر جایا کریں تاکہ لوگوں کو جو کچھ غلہ وغیرہ میسر ہو اس میں ان کا واجب حصہ ان کو مل جایا کرے اور اس طرح وہ بھوکوں مرنے سے بچ جائیں۔ محمد بن قاسم کا براہمن آباد کے لوگوں کو امون اور معافی کا پروانہ دینا۔ تب محمد بن قاسم نے براہمن آباد کے گرد و نواح کے لوگوں کی درخواست کو قبول اور ان کی خواہش کو پورا کیا اور اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے عراق و شام کے یہودیوں، آتش پرستوں، مغووں اور مجوسیوں کی طرح انہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس کر دیا اور ان کے نمبرداروں کو رانا کے نام سے موسوم کیا۔ فتح نامہ سندھ المعروف چرچ نامہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ مع السلامہ۔